السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 19 اکتوبر 2023۔ سوالات جو آئے ہوئے ہیں ان کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ بہت سے لوگوں کا سوال جو ہے وہ مسجد اقصی اور فلسطین اور یہودیوں کے بارے میں آیا ہوا ہے۔ اس میں سے ایک سوال کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہودیوں کا کہ مسلمانوں سے نفرت کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور یہودیوں کو اس خطے میں کس نے بسایا۔ تو مختصراً بات کر لیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ ماننے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں نے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی کوشش نہیں کی حکومت قائم کرنے کی، اور نہ ان کو موقع ملا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کسی خاص خطے پر کچھ دن تک برسر اقتدار رہے، لیکن کوئی حاکم کی حیثیت سے بہت بڑی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ یہ لوگ، یہودی کا ایک بڑا طبقہ اس علاقے میں رہتا تھا، اور ابھی جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آئے، چونکہ ان کے مزاج میں شروع سے شرارت ہے، لہذا یہ شرارت کرتے رہے، تو عیسائیوں نے ان کو اس علاقے سے، جو یہ پورا پرانا شام کہلاتا ہے، اس علاقے سے ان کو بہت قتل و غارت کیا اور مجبور کر دیا کہ یہ علاقہ چھوڑے۔ اب چھوڑ کر کے کہاں جائیں؟ تو چونکہ توریت پر ان کا یقین تھا، اور توریت اور بلکہ زبور، توریت اور انجیل، تینوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہی آخری نبی ہوں گے۔ تو یہ لوگ اس علاقے کے رہنے والے تھے، یہ تو بہت سرسبز علاقہ ہے، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جس علاقے کا ذکر ہے توریت میں، انجیل میں، وہیں پہ چل کے بسنا چاہیے۔ لہذا یہ یہاں سے اٹھے شام سے، اور یہ مدینہ چلے گئے۔ حالانکہ مدینہ تو کوئی خاص ایسا علاقہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کو یہ تھا کہ وہ نئے نبی آنے والے ہیں، اگر وہ آ گئے تو ہم لوگ ان کا سپورٹ کریں گے اور پھر عیسائیوں کو جو ہے وہ ختم کریں گے۔ اس نیت سے یہ وہاں گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد، اور یہ سارا واقعہ سب لکھا ہوا ہے کہ یہ طعنہ دیتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو مسئلہ سب سے بڑا گمبھیر ان کے سامنے یہ ہو گیا کہ سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام سے چلتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوا۔ لہذا انہوں نے وہاں سے دشمنی شروع کی کہ اگر یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہوتے تو ہم ان کا سپورٹ کرتے۔ لہذا یہ وہاں سے دشمنی شروع ہوئی، اور وہ دشمنی آج تک ویسی ہی چلی آ رہی ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو چونکہ ہمیشہ یہ سازش سے جیتے یا ہارے، لیکن کرتے ہیں سازش، ہے بزدل قوم، لیکن سازش، پلاننگ، یہ سب بڑی خطرناک کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے، جو ان کا علاقہ تھا، خیبر کا علاقہ خاص کر، وہاں سے جو ہے آپ نے کہا کہ یہاں سے نکل جائیں۔ بہرحال خیبر کا علاقہ خالی ہوا،
لیکن چونکہ مزاج میں جب آدمی کی شرارت ہوتی ہے تو بچھو جیسے ہے، بچھو کا کام ہے ڈنگ مارتے رہنا. آپ اس کو کتنا بھی پیار سے رکھیں گے تو ڈنگ تو مارے گا وہ، کیونکہ ڈنگ مارنا اس کی کیا ہے، عادت ہے. تو حضرت عمر کے زمانے میں جب انہوں نے شرارت کی تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے علاقے سے ان کو نکال دیا. اب جب عرب کے علاقے سے نکلے، کیونکہ تھوڑی تعداد تھی، تو کہاں جائے بیچارے یہ، اب یہ تلاش کرتے رہے. تو اس کے بعد یہ پھر شام کے علاقے میں آئے جہاں سے گئے تھے. تو 890 627 عیسوی میں، ہجری نہیں بول رہا ہوں، عیسوی میں ان کو نکالا گیا. کہاں سے؟ عرب سے. وہاں سے شام آئے. پھر 890 میں شام سے نکالا گیا تو اسپین چلے گئے 920 میں. پھر 920 میں وہاں سے نکالا گیا تو انگلینڈ چلے گئے 1290 میں. پھر انگلینڈ میں شرارت کیا تو انگلینڈ والوں نے نکال دیا. اور پھر یہ فرانس چلے گئے. جب فرانس چلے گئے تو 1306 میں فرانس والوں نے ان کو نکال دیا تو بیلجیم چلے گئے. بیلجیم سے 1370 میں ان کو پھر نکالا گیا تو یوگوسلاویہ چلے گئے. یوگوسلاویہ میں کافی دن تک رہے گئے. پھر 1394 میں پھر ان کو فرانس نے جو ہے پناہ دے دی تو فرانس آ گئے. پھر 1422 میں فرانس والوں نے دیکھا کہ شرارت بند نہیں ہوئی، بہت توبہ اللہ کیا تو ان کو روس والوں نے قبول کیا، روس میں آ کے رہنے لگے. پھر روس میں انہوں نے شرارت کی تو 1510 میں روس سے نکل کر اٹلی چلے گئے. پھر اٹلی میں جا کے شرارت کیا تو 1540 میں اٹلی والوں نے نکال دیا. پھر وہاں سے نکلے 1540 میں تو جرمنی چلے گئے. پھر جرمنی میں جو کچھ ہوا، ہٹلر نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ قیامت تک ان کو یاد رہے گا. اگر سوتے ہوئے بھی ہٹلر کا نام ان سے لے لیا جائے تو وہ کانپنے لگتے ہیں. ہٹلر نے ان کے ساتھ بہت برا کیا. بہرحال پھر جرمنی سے نکال دیے گئے 1551 میں تو یہ ترکی آ گئے. ترکی آئے تو کافی دن تک رہے اور اس کے بعد پھر مختلف جگہوں میں، ایک جگہ کے نہیں بلکہ کئی جگہوں پہ رہنے لگے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ فلسطین کے علاقے میں ان کو جو ہے وہ پناہ دی گئی. تو جس پلیٹ میں انہوں نے کھایا پھر اسی میں سوراخ کیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ روس وغیرہ اور خاص کر انگلینڈ اور امریکہ، انگلینڈ اور امریکہ مین تھا، ان سے مل کر کے انہوں نے جو ہے اس علاقے میں ایک چھوٹی سی حکومت قائم کرنے کی بات کی. اور 1967 میں انہوں نے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا. قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے کہ یہودی اس دنیا میں کہیں بھی اگر طاقت پکڑیں گے تو دو ہی طریقے سے پکڑ سکتے ہیں. اس قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے. ایک ذکر ہے کہ یا تو یہ اللہ والے بن جائیں اور اللہ ان کا سپورٹ کر دے، اور دوسرا لکھا ہے کہ یا کوئی ایسی طاقت ان کے پشت پر آ جائے کہ جو ان کا سپورٹ کر دے. اب جیسے اس وقت ابھی مثال کے طور پر امریکہ اپنا سپورٹ کھینچ لے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، صفر ہے. جو کچھ کود رہے ہیں وہ کس کے بل پہ کود رہے ہیں؟ وہ امریکہ کے. یہ قرآن میں بھی ذکر ہے. تو اس طریقے سے ان کی زندگی گویا 1400 سال کی، جب سے یہ نکالے گئے حجاز سے، عرب کے علاقے سے، اس وقت اب تک 1967 کے پہلے تک دنیا کے، سب میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے بیشتر ممالک سے، ہر جگہ سے ان کا نکالا ہوا. تو یہ ان کی جو ہے مختصر تاریخ ہے. اب اگر اللہ نے چاہا تو جہاں سے ہیں وہاں سے بھی ہو سکتا ہے نکلنا پڑے. بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ مختصر اس کی تاریخ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال جواب کرتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ اگر والد کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لڑکے میری لڑکیوں کو شرعی حصہ نہیں دیں گے، معلوم کیا ہو جائے؟ معلوم ہی ہے سب کو.
سارے بھارت میں یہی چل رہا ہے، تو معلوم ہو جانے کی ضرورت ہے، معلوم ہے آلریڈی. تو باپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ یہ جو باپ ہے یہ حقیقت میں ڈبل گیم کھیلتا ہے بھارت میں. لڑکیوں کو جب ویسے بولتا ہے تو بولتا ہے لڑکیاں ہی سب کچھ ہوتی ہیں، بہت پیار کرتی ہیں، لیکن جب پیسے کا معاملہ ہوتا ہے تو لڑکی کو بھول جاتا ہے. حالانکہ جب اسے معلوم ہے کہ میرے مرنے کے بعد لڑکے بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہدیہ کے طور پر سب کو جس کا اتنا بنتا ہے اپنی زندگی میں اس کو کر دے. اور ایسے نہیں کرے کہ میں تم کو دیتا ہوں، باقاعدہ اس کی دو شکل اختیار کرے، یا تو اس کے نام کر دے اور یا رجسٹری وصیت نامہ کرے کہ میرے مرنے کے بعد ہی نہیں بلکہ میں اپنی زندگی میں ان لوگوں کو دیتا ہوں. تو یہ باپ کو چاہیے کرنا. یہ ایک الگ بات ہے کہ باپ کے دماغ میں کیا ہے کہ لڑکی کی شادی کیا ہے، جہیز دیا ہے، اتنا خرچہ ہوا ہے، وہ اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، بٹھال دیا گیا ہے. حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہو پاتا ہے کہ اگر ہم اپنی بیٹی کو دے دیں گے تو بہو جو آئی وہ بھی لے لے گی نا، تو برابر ہی ہو جائے گا. نقصان کسی کا نہیں ہے، صرف نقصان کیا ہو رہا ہے، دونوں گنہگار ہو رہے ہیں، شرعی حصہ نہیں تقسیم ہو رہا ہے. تو لہذا یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے کو اپنی زندگی میں حل کرے. پوچھا گیا ہے کہ یو پی میں آج کل گائے اور بیل کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے، مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے. روڈ کے کنارے، میں فیض آباد سے اپنے گاؤں جاتا ہوں تو ایک دن میں نے گنا کہ راستے میں کتنے جانور ملے. ہوگا 20-22 کلومیٹر سب ملا کر کے مین روڈ تک. تو جب میں نے گنے تو 113 جانور راستے میں ملے جو روڈ پر ہے. یہ روڈ پر ہے، بقیہ کھیت میں جو ادھر ادھر اپنا کر رہے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں گاؤں والے کہ اس میں جو گائے ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دودھ دوتے ہیں، بیچتے بھی ہیں. تو پوچھا گیا ہے کہ وہ جو پکڑا گیا ہے وہ جانور پکڑنا جائز ہے یا نہیں. جب ایک آدمی نے اپنی ملکیت ختم کر دی جانور کے سلسلے میں، اس نے چھوڑ دیا. اور یہ چھوڑنا وہ نہیں ہے جو عقیدے کے لحاظ سے چھوڑا جاتا ہے، وہ نہیں ہے. یہ تو کون کھلائے گا اتنا، چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر کوئی پکڑ لیا تو کھلا رہا ہے، ٹھیک ہے، استعمال کر سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ بلی کا بکرا بیچ سکتے کہ نہیں. بلی سمجھتے جانور کو کسی بزرگ کے نام پر، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی کرتے ہیں. یہ شرک ہے. اس جانور کا کھانا، اس کا استعمال کرنا، اس کا بیچنا، یہ جو قبروں پہ لے جا کر کے ذبح کر کے کھانا کھلاتے ہیں اور وہیں پہ جا کر کاٹنا ہے لنگر کے لیے، اس جانور کا گوشت بھی کھایا نہیں جا سکتا. لہذا یہ غلط ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت کی پراپرٹی میں بھی لڑکی کا حصہ ہے؟ لڑکی کے حصے میں عورت اور مرد سے کوئی بحث نہیں ہے. مرنے والے کی اولاد اگر لڑکی ہے، چاہے وہ ماں مرے یا باپ بنے، تو لڑکی کا حصہ ہر حال میں ہوتا ہے. پوچھا گیا کتنا حصہ ہے؟ لڑکی کا 3 حصہ ہوتا ہے. اگر مرنے والی یا مرنے والا مرا ہے اور اس کی ایک ہی لڑکی ہے، بقیہ کوئی اولاد نہیں ہے، تو 50% لڑکی کو جائے گا. 50 کہاں جائے گا وہ آپ نہیں پوچھے، وہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. لڑکی کو جائے گا 50%. اگر 2 لڑکی ہے اور لڑکا نہیں ہے، پہلی میں بھی شرط ہے کہ ایک ہی لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے، تو 100 روپے میں 50 روپے اس کو جائیں گے. اگر 2 لڑکی ہے تو پھر ایسی شکل میں 66.6% جو ہے وہ یعنی 66% دونوں لڑکیوں کو جائے گا. اگر 3 ہوگی تو 3 کو جائے گا، 4 ہوگی تو 4 کو جائے گا. وہی 66 میں سب لوگ بانٹ لیں گے. اگر لڑکی اور لڑکا دونوں ہیں تو پھر ایسی شکل میں جیسے مثال کے پر ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے تو 66.6% چلا جائے گا لڑکے کو اور 33.4% چلا جائے گا کس کو؟ لڑکی کو. تو اس طریقے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
چاہے مرنے والا لڑکی ہو یا لڑکا ہو، حصہ برابر جاتا ہے۔ پوچھا گیا ہے شادی کے ہال میں ہم لوگوں کے علاقے میں جب ولیمہ ہوتا ہے تو لڑکا اور لڑکی کو ایک ہال میں بیٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ بے شرم مسلمانوں کی علامت ہے کہ ایک آدمی اپنی بہو کو، جس کا پردہ ہے، محرم ہے، نہیں ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، دو ہی ایک لوگ محرم ہے، غیر محرم ہے، کیونکہ جب بے شرم آدمی ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی شرم نہیں آتی ہے، اس کو ہال میں بیٹھانا اور سب کے سامنے اس کا مظاہرہ کرانا گناہ کبیرہ ہے۔ پوچھا گیا کیا عدت کے دوران چھوٹے بچوں کو اپنے گھر میں پڑھا سکتے ہیں؟ پڑھا سکتے ہیں۔ عدت میں باہر نکلنا منع ہے، گھر کے اندر کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم لوگوں نے کیا، اس کا ایک کمرہ فکس کر دیتے ہیں گھر کے میں، پورے گھر میں جو باؤنڈری ہے جتنے بھی ہے، کہیں بھی اٹھے بیٹھے کھائے پیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پوچھا گیا کیا فلسطینیوں کے حق میں انفرادی نماز میں مرد یا عورت قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ قنوت نازلہ جماعت سے ہوتا ہے، انفرادی طور پہ نہیں ہوتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ حدیث ہے کہ جب تم کسی شخص کو نماز کے لیے مسجد جاتے دیکھو تو اس کو ایمان کی گواہی دو؟ یہ باقاعدہ حدیث ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ پوچھا گیا ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، دو طریقہ ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ جس دیش میں رہتے ہیں وہ دیش ایک قدم اٹھاتا ہے، جیسے سعودی نے قدم اٹھا رکھا ہے، دبئی نے اٹھا رکھا ہے کہ صاحب فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اکاؤنٹ نمبر جاری کرتے ہیں، جو لوگ مالی لحاظ سے مدد کر سکتے ہیں وہ مالی لحاظ سے مدد کریں۔ تو آپ جس دیش میں رہتے ہیں وہاں اس قسم کا کوئی قانون نہیں ہے، لہذا آپ جو ہے وہ ذاتی طور پر ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو نصرت عطا فرمائے، آپ دعا کر سکتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے اگر امام کے پیچھے جب امام اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمدہ وغیرہ کہتا ہے، اگر مقتدی نے نہیں کہا تو مقتدی کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جو پہلا والا اللہ اکبر ہے وہ تو فرض ہے، وہ اگر نہیں کہے گا تو اس کا مطلب آپ نماز میں شامل ہوئے ہی نہیں، اور اگر اس کے علاوہ بقیہ جتنی مرتبہ اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمدہ ہے اس میں اگر کوئی آدمی بھول گیا اور اس نے نہیں کہا تو نماز اس مقتدی کی کیا ہے؟ ہو جائے گی۔ پوچھا گیا میں اپنی والدہ کی تصویر کو ان کے مرنے کے بعد محبت میں رکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ تصویر رکھنا بہت ہی ضرورت کے وقت میں جائز ہے۔ اگر آپ نے ضرورت تو لکھی ہے محبت، ان کو جو محبت ہے تو اگر پیسے والے ہو تو ان کے لیے سال ثواب کرو تو معلوم ہو محبت کتنی ہے، اگر زیادہ محبت ہے تو ہر دن ان کے لیے دعائے مغفرت کرو اور زیادہ ہے، اور زیادہ محبت ہے تو جب روزانہ قبرستان جاؤ اور جا کر کے لیے ان کے ایصال ثواب کرو۔ یہ سارے محبت کے طریقے ہیں۔ بہرحال بغیر ضرورت کے جاندار کی تصویر رکھنا وہ اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ پوچھا گیا مردوں کو کہا گیا ہے کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تم کو موت یاد آئے، زوروا مقابرکم لتذکر الموت، کہ لوگوں قبرستان جایا کرو تاکہ تم کو اپنی موت یاد آئے۔ تو پوچھا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے کیا شکل ہے جس سے ان کو بھی موت یاد آئے، کیونکہ وہ تو قبرستان جاتی نہیں ہے۔ موت یاد کرنے کا بہت سا طریقہ ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ یا روزانہ 1-2 منٹ بیٹھ کر سوچیں کہ مریں گے تو کیا ہوگا، کیسے گاڑی چلے گی آگے، کیا ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، یہ کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کے بارے میں جو قرآن مجید کی خاص کر مکی صورتیں ہیں ان کی تلاوت کرے اور اس میں لکھا کیا ہے اس کو سمجھے تو بھی موت یاد آئے گی۔ اسی طریقے سے بعض مریض جو ایک دم سیریس ہوتے ہیں
اور ہاتھ پیر سے مجبور ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جا کر کے آدمی عیادت کرے تو بھی موت اس کو یاد آئے گی۔ بہرحال بہت سے طریقے ہیں موت کو یاد کرنے کے۔ جنت دوزخ پر جو کتابیں ہیں ان کو پڑھا جائے، جو اکابرین کے آخری وقت کے بارے میں جو لکھا گیا ہے ان کو پڑھا جائے، تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ قبرستان جائیں گے تو موت یاد آئے گی، بقیہ کوئی طریقہ نہیں، بہت سے طریقے ہیں۔ ایک بات جو ہے وہ کل آئی تھی ہمارے ہاں مدنی کالونی میں درس میں، کہ میں نے بتایا تھا کہ اچھے اخلاق کی علامت کیا ہے اور برے اخلاق کی علامت کیا ہے۔ تو وہ صاحب وہاں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا مولانا صاحب اس کو سوال جواب میں شامل کیجئے کہ برے اخلاق کی پہچان کیا ہے، کیسے آپ کو معلوم ہو کہ میں اچھا آدمی ہوں یا خراب آدمی ہوں۔ مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دل خود کیا ہے، مفتی ہے۔ تو تین باتیں، یہی نہیں کہ یہی تین علامت ہیں، یہ تین بڑی علامت ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے جڑے گا تو زیادہ دن تک آپ کا دوست نہیں رہے گا، کٹ جائے گا، اس کا مطلب آپ اچھے آدمی نہیں ہیں۔ دوستی ہوئی، پھر کیا ہوا، بریک اپ ہو گیا، پھر دوستی ہوئی، بریک اپ ہو رہا ہے۔ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر دو، جو اس کے رشتہ دار ہیں، خاص کر رشتہ دار میں 12 لوگ، 12 میں 6 تو ڈائریکٹ رشتہ دار ہیں، بھائی بہن، ماموں، خالہ، چچا، پھوپھی، یہ 6 ہو گئے۔ ان 6 کی اولاد، ان لوگوں سے اگر اس کے تعلقات اچھے ہیں، اچھے نہیں چل رہے ہیں، اکثر لوگوں سے برائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بد اخلاق ہے، رشتہ داروں سے کٹا ہوا ہے، بندہ بد اخلاق ہے۔ سارے رشتہ داروں سے میل نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر 100 رشتہ دار ہیں تو 70 سے تمہاری کا جھگڑا ہے اور 30 سے 70 سے میل رہنا چاہیے، کم سے کم 80 سے میل رہنا چاہیے۔ 2-4 لوگ ہوتے ہیں وہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ ہر جگہ، غور سے سنیے گا، ہر جگہ وہ بندہ جو بد اخلاق ہوگا وہ اپنی ذات کو ترجیح دے گا۔ مثال طور پر کھانا کھانے بیٹھا تو اس چیز کو جو اچھی ہوگی خود کھائے گا، بقیہ لوگ جائیں جہاں جائیں، ہم سے مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو پروگرام میں آئیں گے تو سب سے آگے بیٹھیں گے، سیدھے آئیں گے اور کہاں بیٹھ جائیں گے، سب سے آگے بیٹھ جائیں گے، یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ وہاں لکھا ہے بھائی VIP ایریا ہے، خاص لکھا ہوا ہے، ریزرو لکھا، اس سے کچھ نہیں ہے۔ ان کو اپنی ذات کو کیا کرنا ہے، ترجیح دینا ہے۔ اگر یہ سب ایک چھوٹی چھوٹی مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگر گاڑی پہ بیٹھا لیں گے تو سب سے پہلے اگلے دروازہ کھولیں گے، کھٹ سے بیٹھ جائیں گے، بقیہ بارات وارات میں سب بہت ہوتا ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، کچھ بھی ہے، اس سے بچتے وہ جائیں گے، کھولے، کھٹ سے کیا کریں گے، بیٹھ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کیا ہے، بد اخلاق ہے۔ یہ علامت ہے 3 بنیادی۔ کیا کیا بتایا؟ جو جڑیں گے وہ کٹ جائیں گے۔ نمبر 2، رشتہ داروں سے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، ہر وقت اپنی ذات کو کیا کرے گا، وہ ترجیح دے گا، اپنے مفاد کو مقدم رکھے گا، بقیہ کسی کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا زمزم کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ ایک پانی زمزم سے بھی افضل تھا، اب تو وہ نہیں رہا۔ زمزم کا پانی جو ہے اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے رگڑنے سے پانی نکلا، جو زیادہ مشہور ہے۔ حالانکہ یہ جو زیادہ مشہور ہے یہ زیادہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کو وہ زیادہ باتیں معلوم ہیں جو غلط رہتی ہیں، جو صحیح رہتی ہیں وہ نہیں معلوم رہتی۔ جو زیادہ صحیح ہے وہ ہے کہ جبریل امین کے جو ہے وہ پر مارنے سے پانی نکلا۔ بہرحال دونوں میں سے پانی نکلا اصل۔ ایک پانی اس سے افضل تھا جس سے وضو ہی نہیں بلکہ غسل بھی کیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، پانی کی شارٹیج ہو گئی
اور لوگ ایک دم پانی کے لیے پریشان ہو گئے، تو ایک مشکیزہ تھا، اس میں تھوڑا سے پانی تھا، حبیب مصطفیٰ کے معجزات میں سے ہے، آپ نے اس میں مشکیزہ میں اپنے ہاتھ کو ڈالا اور پانی جاری ہو گیا، لوگوں نے بھرا، نہایا، پیا۔ اگر اس پانی سے نہایا جا سکتا ہے جو حبیب مصطفیٰ کے ہاتھ سے نکلا ہوا تھا، تو حضرت اسماعیل کے پیر کے رگڑنے سے اگر پانی نکلا تو اس سے بھی نہایا جا سکتا ہے اور وضو کیا جا سکتا ہے۔ بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ پوچھا گیا ہے کہ مشہور ہے کہ رات میں کھلا پانی نہ استعمال کریں، یعنی رات میں پانی آپ نے بالٹی میں رکھ دیا اور اس کو کور نہیں کیا، کیونکہ جو پانی کھلا رہتا ہے اس میں شیطان اور جن وغیرہ آتے ہیں اور اس میں پیشاب بھی کرتے ہیں اور پانی کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ ایک دم غلط ہے۔ اچھا، کنواں کھلا رہتا ہے کہ بند رہتا ہے؟ ہمیں جو پہلے تو کنواں ہی سے پانی نکلتا تھا نا، تو کنواں کھلا رہتا تھا کہ بند رہتا تھا؟ تو پھر سب ناپاک ہو جائے گا۔ جو لوگ ندی وغیرہ میں پانی نکالتے ہیں وہ بھی کھلی رہتی ہے، خیر ندی میں یہ مائع جاری ہے، لیکن کنواں والا تو فوراً ناپاک ہو جائے گا۔ لہذا یہ سب بکواس ہے، یہ سب عورت کا مسئلہ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائیں گے، اس حدیث کا حوالہ دیں۔ مجھے نہیں معلوم ہے یہ حدیث، اور نہ یہ حدیث ہے، اگر تو یہ صحیح ہے۔ بعض لوگوں نے موضوع لکھا ہے، بعض لوگوں نے نہایت درجے کی ضعیف لکھا ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی آیت سے ٹکرا رہی ہے، اللہ تزرو وازرتم وزر اخرى، ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، ایک آدمی نے غلطی کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی، ایک عورت نے غلطی کیا اس کی وجہ سے 4 مرد اور سزا پائیں، یہ اسلامی پالیسی نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت یا مرد کسی کو پلاننگ کر کے طلاق دلا دے اور جس کی وجہ سے لڑکی یا لڑکا زندگی بھر پریشان رہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک ابھی میں تقریر کرنے والا ہوں، آپ کے یہاں بھی کروں گا انشاءاللہ۔ ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ، سنا ہے جس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، ایک گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گناہ جاریہ، کہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ پریشان رہا، تو جب پریشان ہوگا تب تک اس کا گناہ آپ کو جائے گا۔ دلیل دے رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دنیا میں جتنا بھی قتل ہوتا ہے، ہر قتل کا ایک گناہ کس کو جاتا ہے؟ وہ پہلے والے بیٹے کو جاتا ہے جس نے قتل کیا ہے۔ گناہ کرنا چھوٹی بات ہے، لیکن ایسا گناہ، تو مثال کے طور پر ایک جگہ قبر بننے والی ہے، گنبد بنایا جا رہا ہے، چندہ مانگنے آپ سے آئے، آپ نے چندہ دے دیا۔ اب اس قبر پر جب سجدہ ہوگا تب تک انشاءاللہ تم کو بھی اس کا گناہ ملے گا جو پیسہ دیا آپ نے۔ اور اگر وہ 1000 سال تک قبر قائم رہی یا 10,000 سال تک، تو 10,000 سال تک جب سجدہ ہوگا اس کو تو آپ کو گناہ ملے گا۔ یہ چھوٹی موٹی حرکت نہیں ہے، ایسے ہی یہ بھی ہے۔ اگر ایسا کام کیا گیا ہے تو اس کا گناہ جاریہ ہوتا ہے، اور اسی ہی وجہ ہے کہ جب آدمی مرتا ہے، غور سے سنیے، جب آدمی مرتا ہے نا تو ہماری قیامت تو قائم ہو گئی۔ وہ کیا قیامت جب آئے گی تو دیکھا جائے گا، میں مر گیا، میری قیامت کب ہے؟ میری موت میری قیامت ہے۔ میرے مرنے کے بعد میری فائل کو اللہ بند نہیں کرتا ہے، کیونکہ تم نے جو قبر بنوائی ہے نا وہ کتنے دن چلے گی ابھی یہ تو معلوم ہی نہیں ہے نا، کتنے لوگ سجدہ کریں گے یہ بھی نہیں معلوم ہے، لہذا فائل بند نہیں کی جاتی ہے۔ اسی لیے کسی کا حساب کتاب نہیں ہوتا جب تک کہ حشر نہیں ہوتا، قیامت نہیں آتی، کیونکہ اس درمیان میں دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ آپ نے نیکی کی ہے تو آپ وہ بھی ثواب چلتا رہے گا، آپ نے برائی کی ہے وہ بھی گناہ چلتا رہے گا۔ مثال کے طور پر دوسری بات بھی کر لیتا ہوں،
ایک آدمی نے مسجد کی زمین میں پیسہ لگایا، تعمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسجد کی زمین میں پیسہ لگایا. اب وہ مسجد قائم ہے، 200 سال 400 سال 500 سال مسجد بن رہی ہے، دوبارہ شہید کر کے بنائی گئی. وہ کچھ بھی ہو، جو زمین میں شامل ہوا ہے اس کا ثواب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس زمین پر مسجد موجود ہے. اس لیے سب سے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ اگر 4 آنا بھی آپ کے پاس زیادہ ہے تو مسجد کی زمین میں لگائیں. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق دونوں میں سے مسجد نبوی کی زمین کا پورا پیسہ، زمین کا کوئی چندہ نہیں ہوا ہے. اب اس پر جب تک مسجد قائم رہے گی، جس نے اس مسجد کو خرید کر کے وقف کیا ہے اس کا حساب چلتا رہے گا. ایسے ہی آپ نے قبر بنوائی ہے تو قبر والا گناہ چلتا رہے گا. مسجد کے لیے زمین لگائی ہے تو مسجد کا ثواب، تو گناہ جاریہ بھی خطرناک چیز ہے. لہذا ایسا کام خدا کے واسطے نہیں کریں کہ مر جائیں اور فائل چلتی رہے. بھئی مثال کے طور پر اور مثال دے دیتا ہوں. آپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں بڑا سا ٹی وی دیا ہے اور بیٹی روزانہ اس پہ جو ہے وہ ڈانس دیکھتی ہے. بیٹی آپ مر جائیں گے تو انشاءاللہ وہ چالو رہے گا. وہ جو روز دیکھ رہی ہے نا وہ ختم نہیں ہو. جب تک وہ ٹی وی ٹوٹ کے ختم نہیں ہوگی تب تک ابا جان کے اکاؤنٹ میں گناہ چلتا رہے گا. آج آپ ٹی وی چھوڑ دو، آپ نے موبائل دیا ہے، موبائل میں جو حرکت کی جا رہی ہے اس کا بھی چالو رہے گا. سمجھے نہیں سمجھے بات؟ ہاں، ایسے آسان نہیں ہے یہ. پوچھا گیا ہے کہ ہم فیکٹری میں پروڈکشن کرتے ہیں اور مورتی بناتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ایک سوال اور آیا ہوا ہے. دیکھیں یہ جو پوجا کے سامان ہوتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کے لیے سامان، اور وہ اس کے علاوہ کہیں استعمال نہیں ہوتے سوائے کس کے؟ پوجا کے، تو اس کا مسلمان کو بنانا، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا، اس کی تجارت کرنا سب ناجائز ہے. ہاں ایسا سامان کہ یہاں بھی استعمال ہو جاتا ہے وہاں بھی استعمال ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر چراغ ہے. اب چراغ لوگ مندر کے پاس بھی لے جا کر کے رکھتے ہیں، چراغ بابا کی قبر پہ بھی رکھا جاتا ہے، اور چراغ ضرورت کے وقت گھر میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ چراغ بنانا جو ہے نا وہ گناہ نہیں، کیونکہ اس کے اور بھی کام ہیں. لیکن جیسے مورتی ہے، مورتی کا کام کیا ہے؟ تم کو کھانا تو نہیں کھلائے گی نا. مورتی کا کام ہی ہے کہ اس کی پوجا کی جائے. لہذا جب جب پوجا ہوگی، جتنی مورتی تم نے بنائی ہے اپنی فیکٹری سے، اگر وہ کسی مندر میں لگائی گئی ہے، جب تک وہ مندر قائم ہے اور وہ مورتی قائم ہے وہ گناہ جاریہ گناہ نہیں ہوگا بلکہ گناہ جاریہ ہوتا رہے گا. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے مقرر جان بوجھ کر جھوٹے واقعات بیان کرے اور عوام اس پر عمل کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر جان بوجھ کر کے واقعی میں اس کو معلوم ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، لیکن ہنسانے کے لیے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنی چھاپ ڈالنے کے لیے، 3 الگ الگ جملے بولا میں نے، اگر وہ جھوٹے واقعات بیان کر رہا ہے تو یہ جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے، ان کو حضرت کو تو جو ملنا ہے ملنا ہی ملنا ہے. وہ جو لوگ عمل کریں گے ان کے گناہ کا بھی ان کو سزا بھگتنی ہے. وہی مرڈر والا معاملہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا. لہذا جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک صاحب نے پوچھا کہ نماز جنازہ پڑھائی گئی، بعد میں معلوم ہوا کہ جنازہ الٹا رکھا تھا، مطلب جس طرف سر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اتنا پھول آپ نے لاد دیا پتہ ہی نہیں چلتا کہ سیدھا کون ہے الٹا کون ہے. اور اسے بھی پوچھا گیا ہے کہ مولانا وہ پھول کی وجہ سے کنفیوز ہوا، اور لا دو پھول. میں پھول لادا. ایک آدمی یہاں آیا تھا ایجپٹ سے، مصر سے، وہاں پرانے مذہب تھا، تو وہ مرکز چلا گیا، تو وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا. پی ایچ ڈی کا ٹاپک یہ تھا کہ بھارت کے مسلمانوں پر غیروں کے اثرات.
تو اس کو بھارت کے 35-40 شہر وزٹ کرنا تھا، تو اس میں سے ہبلی بھی تھا. بہرحال وہ لمبی چوڑی بات ہے. اس کو لوگ میرے پاس لے کر کے آ گئے کہ بھائی یہ عربی میں بات کر رہے ہیں، آپ ان سے ذرا سمجھائیے. خیر، تو اس نے کہا کہ آپ میری تھوڑی مدد کیجئے. ہم نے کہا بتائیے کیا کرنا ہے. کہا آپ مسلم محلے سے مجھے گھما دیجئے، میں پتہ لگا لوں گا کہ تمہارے اوپر غیروں کے کیا اثرات ہوئے ہیں. ہم نے کہا چلو بھائی. تو آٹو پہ بیٹھے، وہ بیٹھا لیفٹ سائڈ، میں بیٹھا اتفاق سے رائٹ سائڈ. تو جیسے ہی چلے ویسے ہی مرکز کے آگے وہ جو قبر ہے وہاں پر وہ دیکھا کہ ایک آدمی مور کا پنکھا لیے قبر پہ. تو اس نے کہا روکا. اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ہم نے کہا یہ مسلمان ہے اور تم کو کافر کہتے ہیں. اب وہ بیچارہ جتنا پڑھا تھا نا سب اپنے دماغ میں قرآن حدیث دوڑانے لگا کہ مور کے پنکھے کی کیا فضیلت ہے. اب کہاں سے ملے بیچارے کو؟ کہا آگے چلو. آگے چلے، اتفاق تھا اور ہمارا وقت اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا. آگے چلے تو ایک جنازہ درگت بیل کے ادھر سے گزر رہا تھا، پھولوں سے لدا ہوا تھا. اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ جنازہ ہے. کہا اس کے اوپر یہ پھول ہے، وہ جنازہ کا؟ ہم نے کہا اس کے اندر ہے. کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ ہم نے کہا یہ مسلمان کا ہے جو تم کو کافر کہتے ہیں. کہا ایسا ہے کہ آپ مجھے ریلوے اسٹیشن چھوڑ دیجئے، مجھے پوری بات سمجھ میں آ گئی شہر کے آپ کے، مجھے پوری بات سمجھ میں آ گئی، اب مزید آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو لے گئے، ناشتہ کرائے، ریلوے اسٹیشن چھوڑ دیا، بنگلور چلا گیا. یہ کیفیت ہے. وہ نماز جنازہ اگر خیر الٹا سوال دوسرا تھا. سوال یہ تھا کہ الٹا رکھا گیا نماز جنازہ. اب انہوں نے نماز جنازہ پڑھا دیا، بعد میں وہ پھول ہٹا کر کے کنفیوز ہو گئے، تو دیکھا تو پیر ادھر ہے سر ادھر ہے. تو نماز ہوئی ہے؟ نہیں، نماز ہو گئی، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ جوتے اور چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے. 3 طریقے سے لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں آج کل. کچھ لوگ چپل اتار دیتے ہیں، کوئی پر سوال ہی نہیں، ٹھیک، اچھی بات ہے. کچھ لوگ چپل پہنے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ چپل اتار دیتے ہیں اور چپل پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جو پہلا والا ہے اس پہ تو بحث ہی نہیں، اس نے اتار دیا، ختم ہو گئی بات. دیکھیے، اگر چپل کے بارے میں، جوتے کے بارے میں یقین ہے کہ یہ صاف ہے تو پھر پہن کر نماز پڑھی جا سکتی، جنازہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر ڈاؤٹ ہے تو اتار دیں. اور اگر آپ نے اتار کر اس پر کھڑے ہو گئے ہیں اور اس کے بعد دودھ نیچے وہ ناپاک تھی تو بھی جو ہے اوپر جب کھڑے ہو گئے تو ڈائریکٹ اب آپ ناپاکی پہ نہیں رہے، کیونکہ وہ آپ کے بدن سے لمس نہیں رہی، جو چپکی ہوئی تھی وہ کیفیت نہیں رہی، لہذا نماز ہو جائے گی. پوچھا گیا ہے کہ ہمارے علاقے میں جب مسلم لوگ رات میں لائٹ جلاتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں. کیا بات ہے؟ آپ نے غیر مسلمین کو دیکھا ہوگا کہ جب لائٹ جلتی ہے ٹرین میں یا بس میں، اچانک ان کو یہ کیسے شروع ہوا، وہ بھی لمبی کہانی ہے. اچانک جب پہلی مرتبہ بھارت میں لائٹ جلی نا، یہ بلب، تو ہمارے خوشی میں اور سمجھ میں نہیں آیا اچانک وہ اندھیرے سے اجالا کیسے ہو گیا. سرکار آپ ہیں، وہاں سے شروع ہوا، وہ عادت بن گئی. اب مسلمان نے کیا کیا، اس کو دیکھ کر کے وہ بھی یہی حرکت شروع کیا. لائٹ جلی، ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، معلوم نہیں کس علاقے کی بات ہے، السلام علیکم. کس کو؟ لائٹ کو. اماں ابا کو سلام نہیں کرتا، اس کو سلام کر رہا ہے، دیوانہ. پوچھا گیا ہے کہ ایک بہت زور شور سے وائرل ہو رہا ہے، سبھی لوگوں کو آ رہا ہے کہ فلسطین کے لیے 20 تاریخ کو روزہ رکھا جائے، فاسٹنگ ڈے فار فلسطین. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں. دیکھیں، ایک بات بتا دیں، عبادت کے لیے ہیئت کا اختیار کرنا، ہیئت سمجھتے ہیں؟ سب لوگ مل کر کے روزہ رکھیں گے،
یہ آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو۔ نمبر 2 کہ وقت متعین کریں گے کہ 20 اکتوبر کو رکھنا ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ فلسطین کے لیے آپ روزانہ دعا کریں، انفرادی طور پر روزہ رکھ لیں، جو جی چاہے کریں، سب کچھ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کے اندر سے پریشان ہونے کے لیے یہ سب آدمی جب کرتا ہے تو تھوڑا اس کو سیٹسفیکشن ہوتا ہے، تھوڑا اطمینان ہوتا ہے، لیکن یہ جو گھمایا جا رہا ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جماعت اسلامی مسلک ہے یا فرقہ؟ جماعت اسلامی نہ مسلک ہے نہ فرقہ ہے۔ فرقہ اور مسلک کیا ہوتا ہے؟ مسلک ہوتا ہے مسائل کے اختلاف کی بنیاد پر۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو داؤد ظاہری، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، یہ سب مسلک ہے اور اس کی وجہ فقہی اختلاف ہے، مسائل کا اختلاف ہے، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے۔ ہمارا مثال کے طور پر قادیانی ایک فرقہ ہے، اہل سنت والجماعت ایک فرقہ ہے۔ اہل سنت والجماعت میں جن کا یہ سب نام لیا سب شامل ہے۔ اب عقیدے میں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں صاحب، نبی آ سکتے ہیں، لہذا ہمارا ان کا کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا، تو یہ فرقہ ہے۔ تو جماعت اسلامی میں نہ مسلک کی کوئی بات ہے نہ فرقے کی بات ہے۔ جماعت اسلامی ایک نظریہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ ایک جملے میں بتا رہا ہوں کہ جس کی زمین ہے اس کی حکومت ہونی چاہیے۔ ایک جملہ۔ زمین کس کی ہے؟ آپ کی۔ زمین اللہ کی، لہذا قانون کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا۔ یہ ان کا ایک نظریہ ہے، نہ مسلک ہے نہ فرقہ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض دعا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دعا پڑھنی چاہیے یا بغیر بسم اللہ؟ مثال طور پر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا کہیں، کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں اس کے سلسلے میں ہمارے یہاں جو فتویٰ ہے وہ سمجھ لیں۔ جن دعاؤں میں بسم اللہ جڑا ہوا ہے اس میں بسم اللہ کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ جن دعاؤں میں بسم اللہ نہیں جڑا ہوا ہے اس میں صرف دعا کے جو مسنون الفاظ ہیں وہ کہنا چاہیے، بسم اللہ کہنے کی ضرورت۔ جیسے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا کہنا، یہی سنت طریقہ ہے۔ اگر اس میں بسم اللہ کہنا ایسا لازم ہوتا تو حبیب مصطفیٰ ہماری وہی تربیت فرماتے۔ پوچھا ایک صاحبہ نے کہ مجھ کو انگوٹھی ملی ہے سونے کی، تقریباً 8,000 روپے کی ہے، اور اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیے اگر ایسی جگہ ملی ہے کہ جو خاص جگہ ہے، آپ کے گھر میں ملی ہے، کمرے میں ملی ہے یا کہیں بھی، تو آپ پہلے تحقیق کریں کس کی ہے، اعلان کریں لوگوں کو، یہ نہ بتائیں، یہ بتا دیں، کیونکہ اگر آپ نے بتا دیا سونے کی انگوٹھی ہے تو دوسرا آدمی بولے نا ہاں میری ہے، انہیں بولو مجھے ایک سامان سونے کا ملا ہے، اگر بھائی کسی کا ہے تو بتا دیں، سمجھے؟ اور اگر نہیں معلوم ہو رہا ہے سب کچھ تو پھر ایسی شکل میں جو ہے وہ کسی غریب کو اس کی طرف سے صدقہ کر دے جس کی وہ انگوٹھی ہے، اور اگر یہ خود غریب ہے تو خود استعمال کر لے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ استعمال کرنے کے بعد اصل مالک آ گیا کہ بھیا میری تھی اور پورا ثبوت دے دیا، تو پھر ایسی شکل میں آپ کو وہ انگوٹھی واپس کرنی پڑے گی، اگر بیچ دیا ہے تو اس کا پیسہ دینا پڑے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے علاقے میں جب پانی پیتے ہیں بوتل سے، یہ سب دیکھیے مسلمان 1450 سال کے بعد یہ حرکتیں ہیں، تو پانی کی بوتل جب پیتے ہیں تو پہلے تھوڑا سا پانی گرا دیتے ہیں پھر پانی پیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بکواس ہے۔ جو پانی گرایا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایسے ہی ڈرائیوروں کو آپ دیکھیں گے کہ جب گاڑی مثال طور پر آپ کو گاڑی
گاڑی کھڑی ہے ریورس کرنا ہے، ریورس نہیں کریں گے، پہلے گاڑی کو ایک قدم آگے بڑھائیں گے پھر کیا کریں گے، ریورس کریں گے. یہ سب بدعقیدہ ہے، اور یہ ایسا بھی عقیدہ ہو سکتا ہے کہ جو شرک کی کیٹیگری میں داخل ہو جائے، ایک دم غلط ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب جب آدمی 80 سال کا ہو جاتا ہے تو کرامن کاتبین جو نام اعمال میں لکھتے ہیں تو برائی لکھنے والے کو بند کر دیا جاتا ہے کہ اب ان کی برائی نہیں لکھنا، کیونکہ اب یہ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، جتنا چاہیں گناہ کریں. بیکار کی بات ہے. مرنے کے ایک لمحے پہلے تک بھی اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ جن چیزوں کا استعمال، یہ سوال ہو گیا پوجا والا. پوچھا گیا سوال و جواب کے اس ہفتہ واری پروگرام سے ماشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. ہماری درخواست ہے کہ اگر اسے کتابی شکل دے دی جائے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا. آپ کی اطلاع کے لیے اس کی ترتیب دے دی گئی ہے. مفتی توقیر صاحب نے اس پر پورا لکھا ہے. ابھی ایک جلد جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے، کیونکہ یہ بہت لمبا سیریل ہے، تو اس میں عموماً ایسے سوالات جو کم کتابوں میں ملتے ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے. کتاب چھپنے گئی ہے اور اس کتاب کا نام ہے الجھے سوال کے سلجھے جواب. کیا نام ہے؟ الجھے سوال کے سلجھے جواب. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اچھا. بے سند باتیں. مولانا پالن حقانی صاحب ہبلی بھی آتے تھے، تو جب تقریر کرتے تھے، جہاں بھی تقریر کرتے تھے، تو آخر میں کہتے تھے کہ اب میں جو کہہ رہا ہوں وہ بے سند باتیں بتا رہا ہوں، تو لطیفے وغیرہ سنا دیتے. ایسے ہی یہ ہے بے سند باتیں. تین باتیں ہیں، ہر ہفتے کچھ نہ کچھ آتی ہے یہ باتیں. پوچھا گیا جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پوچھا گیا جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک تمام قبرستان سے 40 دن تک اللہ کا عذاب دور ہو جاتا ہے، تو کبھی عذاب ہوگا ہی نہیں. کوئی نہ کوئی تو توبہ کرتا ہی ہے نا. تو 40 دن تک، اگر 40 دن تک ایک نوجوان کے کرنے سے ہے تو کبھی قیامت تک عذاب ہو ہی نہیں سکتا. سب جھوٹی باتیں، چھوڑو پرساد ہے. پوچھا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میرے اور آپ کے درمیان 70,000 پردے ہوتے ہیں، لیکن امت محمدیہ جب افطار کے وقت دعا مانگتی ہے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بھی بے سند ہے. پوچھا گیا کیا انٹرسٹ کا پیسہ اپنے غریب والدین کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں مستر کا لفظ آیا ہے کہ انٹرسٹ کا پیسہ مستر، کوئی بھی پریشان ہو اس کو دیا جا سکتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. اب سوال یہ ہے کہ اگر والدین ہمارے ساتھ رہتے ہیں تب تو قطعی نہیں دینا چاہیے، اور اگر آپ کو کہیں نہ کہیں دینا ہی ہے، وہی پریشان ہے، آپ استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں، مستر کی پوزیشن ہے تو کر سکتے ہیں. پوچھا گیا وطر میں دعا قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہے بغیر اگر دعا قنوت پڑھ لی تو نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز ہو جائے گی. اسی طرح اگر دعا قنوت سے پہلے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے جائیں گے یا نہیں؟ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے. واللہ اعلم بالصواب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.